یا اللہ یا ودودو، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت بابرکت اسم مبارکہ میں سے ایک عظیم وظیفہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف 3 دن تک روزانہ 300 مرتبہ یا اللہ یا ودودو پڑھے تو اس کے حیران کن اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی صرف 900 مرتبہ یہ ذکر مکمل کرنا ہوتا ہے، مگر اس کی تاثیر ایسی بیان کی جاتی ہے کہ سخت سے سخت دل بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ جس انسان کے دل میں نفرت، غصہ یا کدورت ہو، اس کے اندر بھی محبت اور نرمی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ عمل اس قدر طاقتور سمجھا جاتا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر یہی تاثیر پہاڑوں پر ڈال دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام اللہ سے ہوتی ہے۔ یا اللہ یعنی اے میرے رب، اور یا ودودو یعنی اے محبت کرنے والے، محبت پیدا فرمانے والے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ فلاں شخص کے دل میں محبت پیدا فرما دے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دلوں کے حال بدل دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یا ودودو کا وظیفہ پہلے بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مسلسل پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ وظائف اور اعمال کرنے کے باوجود مطلوبہ اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر وظیفے کا ایک خاص طریقہ، ترتیب اور یقین ہوتا ہے۔ جب تک عمل مکمل توجہ، صحیح نیت اور درست طریقے سے نہ کیا جائے تب تک اس کی اصل برکت اور تاثیر سامنے نہیں آتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عمل کو پوری توجہ، یقین اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دلوں میں محبت، نرمی اور اپنائیت پیدا ہو سکے۔ لیکن اکثر لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظائف کیے، بہت اعمال پڑھے، مگر ویسا فائدہ حاصل نہیں ہوا جیسا بتایا جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یا اللہ پورے یقین اور صحیح طریقے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تب اس کے اثرات انسان کی زندگی میں نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر محبت، سکون اور اتفاق پیدا ہونے لگتا ہے۔ جو رشتے ٹوٹنے کے قریب ہوتے ہیں ان میں دوبارہ قربت اور اپنائیت آنے لگتی ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، دوستوں کا ہو یا خاندان والوں کا۔ اس عمل کی تاثیر صرف محبت تک محدود نہیں بلکہ عزت اور وقار میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ محلے میں، رشتہ داروں میں، حتیٰ کہ بڑے عہدے والوں اور حاکموں کی نظر میں بھی انسان کی عزت بڑھنے لگتی ہے۔ جو شخص یا اللہ ہو یا ودودوں کو پابندی سے پڑھتا ہے، لوگ اس کے ساتھ عزت، محبت اور احترام سے پیش آنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو بہت طاقتور اور روحانی تاثیر والا عمل سمجھا جاتا ہے۔ اب اس عمل کا صحیح وقت، طریقہ اور ترتیب کیا ہے، یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے سمجھنا ضروری ہیں۔ اس لیے آپ نے اس بات کو آخر تک توجہ سے سننا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو محفلوں میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں لوگ ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، تو انہیں یہ عمل ضرور اپنانا چاہیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس عمل کی برکت سے انسان کے چہرے اور گفتگو میں ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ خود بخود اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ اس عمل کی ایک شرط بھی بیان کی جاتی ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانی چاہیے، چاہے وہ چینی ہو، شہد ہو یا کھجور۔ یعنی اپنا منہ کو میٹھا کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہ عمل نہیں کہ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دوسرے کو کھلایا دیا جائے، بلکہ یہاں مقصد یہ ہے کہ خود اپنے منہ کی مٹھاس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان اپنے منہ کو میٹھا رکھ کر یا اللہ یا ودودو پڑھتا ہے تو اس مٹھاس کی برکت سے دوسروں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت اور نرمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس عمل کی ایک اور بڑی تاثیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ نرمی، محبت اور مٹھاس کے ساتھ پیش آنے لگتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں سختی ختم اور اپنائیت زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وظیفے کو باعث رحمت عمل قرار دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے جو شخص اخلاص اور یقین کے ساتھ یا اللہ یا ودودو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جائز دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتے ہیں اور اس کے راستوں میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے پاس شادی کے انتظامات کے لیے وسائل نہ ہوں، رقم نہ ہو یا حالات سازگار نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ بندے کی مشکل آسان ہونے لگتی ہے، اس کے بگڑے ہوئے معاملات سنورنے لگتے ہیں اور بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس عمل کو حاجات پورا ہونے اور مشکلات کے حل کا ایک مجرب روحانی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔
اس طرح خاندان میں اگر نفرتیں بڑھ گئی ہوں، شوہر اور بیوی کے درمیان دوریاں آ گئی ہوں، بچے نافرمان ہو گئے ہوں، یا رشتہ دار صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو مگر دلوں میں اخلاص نہ ہو، تو ایسے حالات میں بھی اس عمل کو بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یا اللہ ہو یا ودود دلوں میں محبت، نرمی اور خلوص پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اور بچھڑے ہوئے رشتوں میں دوبارہ قربت پیدا ہونے لگتی ہے۔ بزرگوں کے مطابق یہ عمل دعا کی قبولیت، نیک مقاصد میں کامیابی، ناراض رشتوں میں صلح اور گھر کے ماحول میں سکون پیدا کرنے کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ چاہے ناراض بیوی کو منانا ہو، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو، بھائی بہنوں میں اتفاق لانا ہو یا رشتہ داروں کے دل جیتنے ہو، اس ذکر کو ایک مؤثر روحانی وسیلہ مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محلے اور معاشرے میں عزت، لوگوں کے دلوں میں احترام اور نیک پرہیزگار زندگی کی طرف رغبت بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اسے محبت، سکون، عزت اور روحانی برکت حاصل کرنے کا جامع عمل قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس عمل کو پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے تو آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اس سے محبت کریں، اس کی بات کو اہمیت دیں اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ عزت اور محبت آخر ملتی کہاں سے ہے؟ کیا صرف دولت انسان کو عزت دلا سکتی ہے؟ کیا شہرت اور بڑا عہدہ ہی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یا پھر عزت اور محبت کا کوئی اور راز بھی ہے؟ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ حقیقی عزت تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص عزت چاہتا ہے وہ جان لے کہ تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ دنیا میں ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ عزت پیسے، طاقت اور بڑے منصب سے حاصل ہوتی ہے، مگر اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عزت کا اصل مالک صرف اللہ جل شانہ ہے۔ اگر اللہ کسی بندے کو عزت فرما دے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ کسی کو ذلت میں ڈال دے تو کوئی طاقت اسے عزت نہیں دلا سکتی۔ قرآن حکیم میں بھی بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ دنیا رنگ، نسل، دولت اور خاندان پر فخر کرتی ہے، مگر اللہ جل شانہ کے نزدیک اصل مقام تقوی، سچائی اور نیکی کا ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈرنے والا، دیانتدار، سچا اور نماز کا پابند ہے، اللہ جل شانہ لوگوں کے دلوں میں سے محبت اور عزت ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح والدین کی خدمت بھی عزت حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو خوش رکھا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ آج بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ان کی عزت ہو، مگر وہ اپنے والدین کی خدمت اور ادب سے غافل رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی خدمت انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں عزت عطا فرماتی ہے۔ اچھے اخلاق بھی عزت اور محبت کی بنیاد ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ نرم لہجہ، دوسروں کو معاف کرنا، مدد کرنا، عاجزی اختیار کرنا اور تکبر سے بچنا، یہ وہ صفات ہیں جو انسان کو لوگوں کے دلوں میں مقام عطا کرتی ہے۔ ہر انسان محبت کا طلبگار ہے۔ شوہر بیوی کی محبت چاہتا ہے، والدین اولاد کی محبت چاہتے ہیں، دوست ایک دوسرے کی محبت کے خواہاں ہوتے ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان واقعی عزت اور محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب انسان کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کی عزت کریں اور آپ کو اہمیت دیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو اپنے دل سے حسد، نفرت اور بغض کو نکال دیجئے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، لوگوں کے کام آئیں اور اپنے دل کو صاف رکھیں، کیونکہ صاف دل انسان کے چہرے اور کردار ہیں ایسی روشنی پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر تم اسے اپنا لو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ سلام کو عام کرو۔ آج لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔
رشتوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، مگر اسلام محبت پیدا کرنے کا نہایت آسان اور خوبصورت طریقہ سکھاتا ہے، اور وہ ہے سلام کو عام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور خلوص سے پیش آنا۔ اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عزت اور محبت کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز تکبر ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی غلطی بھی تکبر ہی تھی، کیونکہ انسان لوگوں کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ جو شخص خود کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کے سامنے چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اس طرح جھوٹ بھی وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، مگر انسان کی عزت اور اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک سچا انسان اگر غریب بھی ہو تب بھی لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور دل سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، گناہ بھی انسان کے چہرے کا نور اور دل کی پاکیزگی چھین لیتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو انسان اس کے اخلاق، سکون اور عزت پر بھی اثر پڑتا ہے، جبکہ نیکی، سچائی، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت انسان کو وہ عزت عطا کرتی ہے جو نہ دولت دے سکتی ہے اور نہ ہی دنیا کو کوئی بڑا منصب۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نیکی دل میں نور اور روشنی پیدا کرتی ہے، جبکہ گناہ دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ جب دل پر روشن ہو جاتا ہے تو انسان کے اخلاق، اس کی گفتگو، اس کے چہرے سے بھی ایک خاص سکون اور کشش ظاہر ہونے لگتی ہے، اور یہ چیز لوگوں کے دلوں میں محبت اور عزت پیدا کرتی ہے۔ اگر دنیا میں کسی ہستی سے سب سے زیادہ محبت کی جائے تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی، امانت، رحمت اور معاف کرنے کے لیے اعلیٰ ترین معیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور کمزوروں کا خیال رکھا۔ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ صبر اور رحمت کا مظاہرہ فرمایا۔ فتح مکہ کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکمل قدرت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہ عظیم اخلاق ہے جو انسان کے دل جیت لیتے ہیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر عزت تلاش کر رہے ہیں، زیادہ فالوور، زیادہ لائکس اور دکھاوا ہی کامیابی سمجھ لیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے تو دنیا کوئی تعریف فائدہ نہیں دیتی، اور اگر اللہ راضی ہو جائے تو کم لوگ جانتے ہوئے بھی انسان حقیقی عزت اور مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اصل میں عزت اور محبت حاصل کرنے کا عملی راستہ بہت سادہ ہے، مگر انسان اپنی زندگی میں کچھ بنیادی باتوں کو اپنا لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے، جیسے 5 وقت کی نماز پابندی، والدین کی خدمت، سچ بولنا، دوسروں کو معاف کرنا، سلام کو عام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، تکبر سے بچنا، وعدہ پورا کرنا اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اگر انسان یہ خوبیاں اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کی عزت ہی بڑھا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، عزت پیسوں سے نہیں ملتی اور محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اصل عزت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور وہی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اصل محبت اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں ڈالتے ہیں، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، نماز کی پابندی اختیار کرنی چاہیے، اچھے اخلاق اپنائیں، لوگوں سے محبت اور نرمی سے پیش آئیں اور اپنے دل کو حسد، نفرت اور کدورت سے پاک رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سکون عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں حقیقی عزت عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، دلوں میں سچی محبت پیدا فرما، ہمارے گھروں کو محبت و سکون کا گہوارہ بنا دے، ہمیں تکبر، حسد اور نفرت جیسے برے اوصاف سے محفوظ فرما اور ہمیں قرآن و سنت کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم ناظرین، اب اس عمل کی ترتیب اور طریقہ کیا ہے اسے بھی سمجھ لیں۔ اس وظیفے کے لیے چند بنیادی شرائطیں بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ باوضو ہو کر اس عمل کو کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ کوئی میٹھی چیز جیسے چینی یا کھجور کھا کر منہ کو میٹھا کر لیا جائے۔ اس کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ دل اور زبان میں نرمی اور مٹھاس پیدا ہو، تاکہ انسان کی گفتگو اور رویہ نرم ہو اور دوسروں کے لیے دل میں محبت پیدا ہو سکے۔ اس عمل کے 2 اوقات بیان کیے جاتے ہیں، ایک فجر کی نماز کے بعد اور دوسرا رات کو سونے سے پہلے۔ بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں مکمل توجہ کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ صرف 3 تسبیحات پڑھی جائیں، اس کو مسلسل 3 دن تک کیا جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی واقعی حاجت ہے، ضرورت ہو یا کوئی جائز مقصد ہو تو وہ اس عمل کو اخلاص اور یقین کے ساتھ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ سخت دل کو بھی نرم پڑ جائیں گے اور معاملات بہتر ہو جائیں گے، بشرطے کہ نیت بالکل پاک، صاف اور جائز ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت اہم تنبیہ بھی کی جاتی ہے، اس عمل کو ہرگز غلط مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یعنی کسی کو ناجائز طریقے کے ساتھ اپنی طرف مائل کرنے، کسی لڑکے یا لڑکی کو غلط تعلقات میں لانے یا کسی بھی حرام مقصد کے لیے اس کا استعمال سخت گناہ ہے۔
اللہ کے ناموں اور ذکر کو صرف جائز اور پاکیزہ مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو غلط نیت سے استعمال کرتے ہیں وہ اپنے لیے نقصان اور وبال کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا یہ عمل صرف اس وقت فائدہ دیتا ہے جب نیت صاف ہو، مقصد جائز اور انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر اسے کرے۔ یہ بھی بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ عمل صرف جائز، حلال اور درست مقصد کے لیے کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ساتھ رشتوں میں ناراضگی ہو، بھائی بہنوں میں دوری ہو، یا کسی حقدار کا حق ادا کرنا ہو، یا کوئی ظالم شخص حق دینے سے انکار کر رہا ہو، تو ایسے حالات میں دل میں نرمی اور بہتری کی دعا کے ساتھ اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نرمی پیدا فرمائے اور معاملات میں بہتری لائے۔ انشاءاللہ اخلاص اور جائز نیت کے ساتھ یہ عمل کرنے سے مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہیں اور سخت سے سخت دل بھی نرم ہونے لگتا ہے، یعنی اوقات بڑے سے بڑا ضدی یا ظالم انسان بھی آہستہ آہستہ آپ کی طرف مائل ہونے لگے گا، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب اس عمل کا اصل ذکر یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا اللہ کو پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد یا ودودوں کو شامل کیا جائے، یعنی ترتیب یہ ہوگی پہلے اللہ کا ذاتی نام پھر اللہ کا صفاتی نام، کیونکہ اللہ وہ مبارک نام ہے جو اسی ذات کے لیے خاص ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ زمین اور آسمان کے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں۔ وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے۔ وہی ہے جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلتا ہے، جو بارش برسا کر زمین کو زندہ کرتا ہے اور جو چاہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے حکم سے کن فیکون ہوتا ہے اور کائنات کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اب اس تصور کے ساتھ یہ ذکر کیا جائے کہ یا اللہ یا ودودو، یا اللہ یا ودودو، اسی ترتیب اور یکسوئی کے ساتھ دل لگا کر پڑھتے رہیں۔ دل میں یہ یقین ہو کہ اصل تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہی اسماء مبارکہ دلوں کو جوڑتے، حالات کو بہتر کرنے اور محبت و نرمی پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ نیت صاف ہو اور مقصد جائز ہو۔ اور اس عمل کو آپ نے روزانہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ جو شرائط پہلے بیان کی گئی ہیں، یعنی باوضو ہونا، میٹھی چیز کھا کر منہ میں مٹھاس پیدا کرنا اور مقررہ اوقات فجر کے بعد یا رات سونے سے پہلے، ان سب کی پابندی کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ انشاءاللہ اگر اخلاص، یقین اور جائز نیت کے ساتھ اس عمل کو صرف 3 دن کیا جائے تو بڑے سے بڑا بگڑے ہوئے معاملات بھی اللہ تعالیٰ آسانی سے حل فرما دیں گے اور اس میں آسانی پیدا کریں گے۔ دلوں کی سختیاں نرم ہونے لگیں گی، رشتوں میں بہتری آتے اور حالات سنورنے لگیں گے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کیجیے، اے اللہ جل شانہ ہمیں حقیقی عزت عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما، ہمارے دلوں میں محبت، اخوت اور رحمت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو ختم فرما اور آپس میں سچی محبت ڈال دے۔ یا اللہ میں سچا مسلمان بنا، اچھے اخلاق عطا فرما، ہماری زبانوں کو سچائی کا عادی بنا دے، ہمارے والدین کو ہماری طرف سے خوشی عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون اور محبت پیدا فرما، میاں بیوی کے رشتوں میں محبت ڈال دے، اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں سے حسد، تکبر اور نفرت کو ختم فرما، ہمیں عاجزی، صبر اور محبت عطا فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنے اور لوگ ہم سے محبت کریں۔ یا اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنے محبوب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، نماز سے محبت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سنا اور بیان کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔